ہماری بڑی ایک مسٹیک ہے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کامن بلیف ہے کہ ہم ایسے کو ایزیلی کر بھی سکتے ہیں اور یہ اس کو اہمیت ہم دیتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی اتنی کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کامن بلیف ہے ہمارا جو ہے ہمارا وہ غلط ہے جس کی وجہ سے ہم فیل ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو میٹرک انٹر گریجویشن میں اگر کہیں پہ ہم نے پریکٹس کی تھی تو ہم نے وہ رٹے لگائے تھے چند اور انہی کو جا کے اپلائی کر دیتے ہیں. اندھا دھند جا کے ہم جو ہے پہلے ہیڈنگز بناتے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہے لکھتے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایسے کو بسم اللہ کر کے شروع کر دیتے ہیں اور اینڈ تک لکھتے جاتے ہیں اور پھر الفاظ بھی گنتے ہیں اور اپنی ہیڈنگز بھی دیکھتے ہیں ہم نے اتنا ایک تیر مار دیا ہے. جبکہ وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن ان فیکٹ سی ایس ایس کا ایسے اس طریقے سے نہیں ہوتا. سی ایس ایس کا ایسے کے لیے آپ کو الگ سے اس کو ایز اے ٹاپک ایز اے سبجیکٹ پڑھنا پڑے گا. یہ اس ٹاپک پہ بھی اس پہ ہمارے تقریباً 15 سے 20 لیکچر کور ہوں گے. ہم جو ایسے رائٹنگ کو اسکل کو لے کے چلیں گے ٹائم بھی سپینڈ ہوگا. یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ 2-3 لیکچرز میں یہ آپ کا کور ہو جائے. جب آپ ان چیزوں کو ود دی پیسج آف ٹائم، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف لیکچر دیتے جائیں گے. لیکچرز کے ساتھ آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی. اس ایکٹیویٹی کی بیس پہ ہمارے تقریباً 15 سے 20 ایکٹیویٹیز یا لیکچرز کنٹینیو چلتے جائیں گے. تب جا کے ہم جو کسی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں ہاں ہم اب اس سبجیکٹ میں گرپ کر چکے ہیں. تو گرپ کرنی ہے ایز اے سبجیکٹ اس کو لیں. اس کو صرف اور صرف ایک لائن کا ایسے نہ لیں. ہو سکتا ہے ایک سنگل لائن کا ایسے ہے لیکن آپ کی وہ سکل کو بات کر رہا ہے. آپ کی سکل وہ ہوگی تو آپ انہینس اس پہ کام کر سکتے ہیں، گرپ کر سکتے ہیں. دوسری اس میں کامن مسٹیک جو ہے لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں اس میں، جب ہم پیپر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس 9 تقریباً ایسے آتے ہیں. سی ایس ایس کی بات کر رہا ہوں. 9 ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. اچھا اتنا اگر امپورٹنٹ ہو تو ایک کیوں نہیں دیا جاتا، 9 کیوں دیے جاتے ہیں؟ ایک وائڈ ایریا دیا جاتا ہے کہ جو آپ کو اسیس کرے گا اس کے لیے میننگ فل نہیں ہے کہ آپ کس پہ بات کرتے ہیں. 2 چیزیں ہیں، ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے اسلام اہم ہے. ایک کوئی اگر کرسچن ہے اس کے لیے کرسچینٹی اہم ہے. اب 2 چیزیں لکھی ہیں تو جو ایگزامینر ہے وہ قطعاً نہیں دیکھے گا بھلے وہ مسلمان بیٹھا ہے کہ وہ اسلام پہ اس نے لکھا ہے تو میں اس کو پاس کر دیتا ہوں. دوسرے نے اگر فرق کیا جو اس کا مارک کرنے والا وہ کرسچن بیٹھا ہے، کسی نے کرسچینٹی پہ اٹیمپٹ کیا وہ کہے گا کہ یہ تو کرسچن ہی لڑکا ہے یا جو کینڈیڈیٹ ہے میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. ایسی قطعاً بات نہیں ہے. آپ کے ٹاپک کے ریلیونٹ ہونا آپ کے مورل ویلیوز سے قطعاً کوئی تعلق نہیں رکھتا. آپ کی اس رائے پہ کوئی ایکشن نہیں لے گا. صرف اور صرف آپ کو اسیس کیا جائے گا. صرف اور صرف آپ کو اسیس کیا جائے گا. تو آپ اپنے آپ کو کس ٹاپک کے بارے میں آفر کرتے ہیں کہ مجھے اس ٹاپک پہ اس اسکل کو اسیس کیا جائے، تو یہ بڑا کروشل میٹر ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو سلو اور بڑے دھیمے انداز سے بات کی کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پہ آپ کے پاس جو 9 سبجیکٹ دیے گئے ہوتے ہیں، 9 ٹاپک دیے گئے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا سبجیکٹ الگ سے ہوتا ہے. مطلب وہ کسی کوئی فیلڈ سے ہے، کسی کوئی فیلڈ سے ہے. تو اس میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کون سا لیتے ہیں. اگر آپ نے وہ لیا ہوتا تو یہ آپ کر لیتے، یہ کر لیتے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر آپ کے پاس صحیح طریقے سے اس ٹاپک کی گرپ ہو تو کوئی بھی آپ لائن اٹھا لیں، کسی چیز کو لے لیں، اپنی سکل کی بیس پہ بھی آپ پاس کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس پہ تھارولی کام کیا ہو تو میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں 60+ آپ مارکس لے سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو ایسے رائٹنگ کو ایز اے سبجیکٹ لیا ہے، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہیں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ساری کلیئر ہے، تو ایسے رائٹنگ فیل ہونے کی تو دور بات آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں. اور سی ایس ایس میں لوگ 65+ 70 تک لوگ مارکس لیتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ سمپلی وہ 40 41 42 تک وہ دے دیتے ہیں اور تو بس بات چل جاتی ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. سیکنڈ پہ تو ہم نے یہ بات کی کہ ہم نے جو ٹاپک لینا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہم نے ورکنگ کے بعد لینا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ تیسری جو ہے فیئر. ہم انگلش کو لے کے یا ایسے انگلش میں ایسے کو لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ڈر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ تو ہم کر نہیں سکتے، انگلش تو بہت مشکل ہے، تو ہمارے لیے یہ کرنا ہی مشکل ہے. تو یہ جو فیئر ہے یہ ہمیں ایگزام میں بھی ڈومینیٹ کرتا ہے. سب سے پہلے تو ایک بڑا پریشر ہوتا ہے جب ایک ایسپیرنٹ جاتا ہے سی ایس ایس کے لیے. کوئی فرسٹ ٹائم جاتا ہے، کوئی سیکنڈ ٹائم جاتا ہے. اگر فرسٹ ٹائم جا رہا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑے پاکستان کے ایگزام میں بیٹھا ہوں تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اتنے سارے لوگ آئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے. اور کوئی میری طرح کا جو بیچارہ بائک پہ جانے والا یا سائیکل پہ جانے والا ہو
تو وہ جب پراڈو میں دیکھتا ہے گرین نمبر پلیٹ والی گاڑیاں دیکھتا ہے تو ایک وہ بالکل ایک پریشر میں آ جاتا ہے. سب سے پہلے پیپر بھی سی ایس ایس کا ایسے رائٹنگ کا ہوتا ہے اور وہ پریشر لے کے بیٹھ جاتا ہے. ایک فیئر پہلے ہی ہوتا ہے سی ایس ایس کا, پھر دوسرا بیٹھ جاتا ہے. جب ایک دفعہ یہ پریشر لے جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے, اگلی دفعہ آتا ہے سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے تو پھر ایک خوف ہوتا ہے کہ یار پچھلی دفعہ فیل ہو گیا تھا, اب پھر کیا ہوگا. تو اب جو پہلے فیل ہونے کا خوف ہے وہ بھی ایڈ ہو گیا. اب تیسری دفعہ ہے تو پھر کہتا ہے مروں گا یا زندہ رہوں گا, کیا ہوگا, میں تو سی ایس ایس نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یا میں نے سی ایس ایس کسی نے نہیں کیا تو وہ ناکام بندہ ہے. نہیں, ایسی بات بالکل نہیں ہے. سی ایس ایس ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے, ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے. اگر کسی نے 6 مہینے سال صحیح ڈائریکشن میں لگا لیا سی ایس ایس کر جائے گا. اگر کوئی پی ایچ ڈی ہے اس نے صحیح طریقے سے ٹائم نہیں دیا, سی ایس ایس نہیں کر پائے گا. تو سی ایس ایس کی بیس پہ آپ کبھی بھی کسی کو اسیس نہ کریں کہ اس نے سی ایس ایس میں اپیئر ہوا تھا تو یہ فیل ہو گیا ہے تو یہ نکما بندہ نالائق ہے. ایسی بات نہیں ہے. کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں, ان کے اتنے سارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ایمبیشنز ہوتے ہیں کہ سی ایس ایس جیسی بڑی ایگزام کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں انسان کو جب وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا, کچھ حقائق ہوتے ہیں جن کی ان کو ڈائریکشن ہوتی ہے. سم ٹائم پھر ان کو جوش آتا ہے کہ یہ پاور ہونی چاہیے, کہیں پہ میں جاؤں تو ذرا سلوٹ ہونے چاہیے, آگے پیچھے ہونا چاہیے. تو سی ایس ایس کیوں نہ کروں میں, مجھے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مجھے پاور چاہیے. میں جہاں پہ جاؤں میری پتہ ہو کہ یار سی ایس پی ہے یا فلاں فلاں. تو یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں جو الٹیمیٹلی, لیکن پیپر کی بات کریں, سی ایس ایس کے انگلش ایسے کی بات کریں تو فیئر بھی ایک چیز ہے جو ڈومینیٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ اس پہ گرپ نہیں کر پاتا, فیل ہو جاتا ہے. چوتھا ہمارا جو ہے مس مینجمنٹ, کہ ہم صحیح طریقے سے اس چیز کو مینج نہیں کرتے. مینج کی بات کروں یا مینجمنٹ کی بات کروں تو یہ بڑی ایک لمبی بات بن جائے گی. سیلف اسیسمنٹ اور سیلف مینجمنٹ از دی بیسٹ مینجمنٹ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اسیس کریں, اس کے بعد مینج کریں. ہر چیز آپ سیکھ سکتے ہیں اپنی ذات سے. اسیس کریں خود کو, پھر اپنے آپ کو مینج کریں. کوئی بھی انسان ویک نہیں ہے. جو سوچ سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, چل سکتا ہے, پھر سکتا ہے, وہ کوئی بھی انسان ویک نہیں ہے. اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملی ہوتی. وہ بیچارہ صحیح ڈائریکشن, ایک دفعہ جب مس اسٹیپ بندہ ہو جاتا ہے, سیڑھیوں میں پہلی سیڑھی سے پھسلتے ہیں تو آپ کو زخم نہیں آتے, چوٹ نہیں لگتی, آپ جو ہے سنبھل جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا. آپ آخری سیڑھی سے پھسلتے ہیں تو گرتے گرتے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور اپنے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کی پہچان کرنا مشکل ہوتی ہے. تو ان فیکٹ جو انسان زندگی میں کہیں پہ ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے, اس کو یا تو غربت نے, یا وسائل کی کمی نے, یا کسی گائیڈ لائنز کی کمی نے, یا صحیح طریقے سے شروع میں ڈائریکشن یا ٹیچر کا اویلیبل نہ ہونا, یا اچھے اسکول کا اویلیبل نہ ہونا, وہ بیچارہ زندگی میں اتنا ایک زخمی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ مار کھانے کا عادی ہو چکا ہے. تو اصل میں میری رائے کے مطابق, میری اسیسمنٹ کے مطابق, میرے متعلق میں اگر اپنی بھی بات کروں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان کسی سے کم نہیں ہے. صرف اور صرف وجہ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو اسیس نہیں کر پاتا, وہ اپنے آپ کو مینج نہیں کر پاتا. کسی بھی سٹیج پہ آپ کو کامیابی چاہیے تو وہی سٹیج ہے, ادھر رک جائیں, کوئی چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنے آپ کو اسیس کریں, اپنے آپ کو مینج کریں. وہی آپ کی کامیابی کا پہلا دن ہوگا, وہی آپ کی ناکامی کا آخری دن ہوگا. یہ میری بات آپ باندھ لیں, پلے باندھ لیں. جب اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. کامیابیاں آپ کا بالکل ہمیشہ کے لیے دروازہ کھول دیں گی. اور اس کے بعد بھی پھر ایک بات کہتا ہوں, سب سے امپورٹنٹ بات, کہ انسان میں ہمبلنیس ہونی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. جو کرو خود میں اپنی بل بوتے پہ کرو, اللہ سے مدد مانگو, اور پھر جب کر لو تو اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کرو. یہ انسان کا ایگزیکٹ جو ہے ایک اچھے مسلمان کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے. اچھا, یہ تو ہم نے اوورال بات کی کہ ہم جو ہے مینج نہیں کر پاتے. سی ایس ایس کے انگلش ایسے کی بات کریں تو ہم مینج نہیں کر پاتے. کس چیز کو, کہ ہم نے اس کی کتنی ہیڈنگ لکھنی ہے, پیراگراف کہاں سے شروع کرنا ہے. سی ایس ایس کا پیپر بھی وائڈ ہوتا ہے جس پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے, تو ہم کہاں سے شروع کریں. مجھ سے تو لائنوں میں سیدھا بھی نہیں لکھا جا رہا, کیا کروں کیا نہ کروں. مجھے اب دیکھیں کہ اس میں بھی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی طرح ایک ورکنگ ہوتی ہے. یہ آپ سوچیں گے کہ ایسے کیسے, ہاں جی, اس میں ورکنگ ہوتی ہے. آپ سی ایس ایس کے جو آپ کی مین جو کروشل ایریا ہوتا ہے آپ کا آؤٹ لائنز ہوتا ہے. آؤٹ لائنز نہ تو آپ کو 50-60 کی ضرورت ہوتی ہے, نہ ہی 5-7 کی ضرورت ہوتی ہے. ایک میڈیم سی تقریباً 10 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کی آؤٹ لائنز ہوں تو آؤٹ سٹینڈنگ ہوتی ہیں. لیکن اس 10 آؤٹ لائنز کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, یہ ہم آنے والے ٹاپکس میں اسی پہ بات کریں گے. تو بہت سمپل چیز ہے, مشکل بالکل نہیں ہے, لیکن آپ کو اس کے لیے ٹائم سپینڈ کرنا ہے, تبھی آپ جا کے اس کو گین کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے واٹ از امپورٹنٹ. انگلش ایسے کی بات کریں یا اوورال سی ایس ایس کی بات کریں تو کیا کوالیفیکیشن میٹر کرتی ہے. ایک گریجویٹ بندہ, ایک پی ایچ ڈی بندہ, نہیں, بالکل بھی نہیں. کوالیفیکیشن میٹر نہیں کرتی اس متعلق.
کرتی بھی ہے لیکن کس لحاظ سے نہیں کرتی کہ صرف اور صرف کوالیفائڈ بندہ کر سکے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ صرف ہارڈ ورک کام کرے گی؟ نہیں، یہ بھی بات نہیں ہے۔ آپ کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے، آپ کا پین بڑا چلتا ہے اور آپ بڑی انگلش بہترین لکھتے ہیں، یہ نہیں۔ ٹرک آپ کا کوئی کام کر جائے گا، کوئی دعا، کوئی آپ کے ٹوٹکے موٹکے، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ٹرک بھی کام کرتے ہیں، اہمیت ہر چیز کی ہے، کوالیفیکیشن کی بھی ہے، ہارڈ ورک کی بھی ہے، رائٹنگ کی بھی، ٹرک کی ہے، لیکن ٹوٹلی ڈیپینڈ میں کہتا ہوں نہ ٹرک پہ کر سکتے ہیں، نہ رائٹنگ، نہ ہارڈ ورک، نہ کوالیفیکیشن، نہ صرف دعا پہ، نہ صرف میٹیریل پہ جو آپ کے پاس ہے۔ کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ارسطو ہوتے ہیں، فلاسفر ہوتے ہیں، بیٹھ جائیں ان سے بات کرنے کو، وہ آپ کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، لیکن سی ایس ایس میں ٹھوس۔ تو ایسی بات جو ہے، کیا چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں جب نہیں کام کرتی تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو ان کا ہم نے سب سے پہلے آپ کو سکل ہونی چاہیے، کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کی طریقہ کار کیا ہے، کس کام کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کا انجام کیسے لے کے آنا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ایک تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اسی ٹاپک کے متعلق ہی ہے تھوڑی سی۔ آپ کو میں ایک بندے کے بارے میں بتاتا ہوں جی۔ وہ بندہ آیا تھا، گاڑی سے اترا ہے اور کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اور مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ وہ فریش تھا یا بالکل تھکا ہوا تھا، بس شکل سے پریشان تھا یا خوش تھا، مجھے نہیں اس کا آئیڈیا۔ اچھا، تھوڑا سا قد میں بھی اتنا مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، 6 فٹ کا تھا یا 5 فٹ، اتنا ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، بالوں سے بھی اس کے کچھ بال سفید تھے، کچھ کالے تھے، آنکھوں میں بس تھوڑی سی مایوسی تھی، تھکا ہوا تھا، چہرہ بھی آگے اتنا نہیں تھا، اور عمر کے حساب سے میں اگر کہوں تو کنفرم نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، باقی جو ہے صحت کے حساب سے بھی میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% اوکے تھا یا بیمار تھا۔ اچھا، یہ جو میں نے ساری ایک بندے کے بارے میں باتیں بنائی ہیں، آپ سوچیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ کخ نہیں آئے گی کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ بندہ کیسا دکھتا ہے، کیا اس کی الٹیمیٹلی آپ اس کو کیسے کنسیو کرتے ہیں۔ اب میں ایک بندے کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ جی، ایک بندہ آیا ہے، وہ مرسیڈیز پہ آیا ہے اور اس نے جناب ٹائی کوٹ پینٹ لگایا ہوا ہے، ویل ڈریسڈ ہے، ویل کومڈ ہے، اس کے ہیئرز ہیں اور مونچھیں بھی بڑی زبردست اس نے رکھی ہوئی ہیں اور بڑی پرسنالٹی ہے، ہاتھ میں اس کے ایک لیپ ٹاپ ہے اور جو ہے ایک جگہ سے اترا ہے، دوسرے کسی آفس میں انٹر ہوا ہے۔ اب ایک پرسنالٹی جس کے بارے میں نے آپ کو بات کی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ اب میں اس کی ایج کی بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ تقریباً 35-40 ایئر کا ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی صحیح ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی اس طرح کا ہوگا، کوئی اس طرح ہوگا؟ اب باتیں وہی ہیں، لیکن میں نے پہلے جو انداز بتایا وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرے میں نے جو بات بتائی، اب سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے بارے میں ایگزیکٹ بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح کا، اس ویرائٹی کا، اس کوالٹی کا بندہ ہوگا۔ الفاظ میں آپ نے ساری کی ساری تصویر کشی کہانی لکھنی ہوتی ہے، کتنی کلیئر کہانی آپ اپنے وہ بناتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کے لیے اسکل ایک نہیں ہے، کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن جب آپ ان کو ایز اے کمبینیشن کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو امپارٹنٹ آپ کو میں نے ایک ایگزامپل سے کوٹ کیا، اس کو مائنڈ میں بٹھا لیں کہ میں نے پہلے جو الفاظ ادا کیے اس سے کچھ مطلب نہیں نکل رہا تھا، لیکن میں جب تھوڑا سا پریسائز ہوا، ٹو دی پوائنٹ ہوا، تو وہ چیز کلیئر ہو گئی تھی۔ سیم اس طریقے سے ہوتا ہے جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کلیئر ہوتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ ہوتے ہیں، تو آپ کی بات وزن رکھتی ہے، آپ کی پرسنالٹی بول رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کی پرسنالٹی کو الٹیمیٹلی سی ایس ایس میں چاہیے، جو سی ایس پی انہوں نے بنانا ہے، تو آپ نے اپنی پرسنالٹی کو نکھارنا ہے اپنی رائٹنگ میں، اپنی اسکل میں۔ تو کیسے نکھارتے ہیں؟ یہی آپ کا امتحان ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے رول آف ٹیوٹر۔ صرف اور صرف ٹیوٹر آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ پی ایچ ڈی ہوگا، 4 مہینے 6 مہینے آپ لگاتے رہیں، آپ کی نہ کمپوزیشن ٹھیک کر پائے گا، نہ ایسے ٹھیک کر پائے گا۔ آپ نے خود اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے، ٹیوٹر آپ کو صرف گائیڈ کرے گا، گائیڈ لائن کی تناظر میں آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ٹیچر بھی ضروری ہے، آپ خود بھی ضروری ہیں۔ صرف اور صرف ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرنا بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف اپنے آپ پہ ریلائی کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے ٹیچر سے گائیڈ لائن لینی ہے، اس گائیڈ لائن کی جو ہے لائن میں آپ نے ایکشن کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ ایکشن کر لیتے ہیں تو ٹیوٹر بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، انڈیویجول بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو الگ کریں، آپ کوشش نہ کریں تو نہ آپ ایم ہے، نہ آپ کا ٹیچر ایم ہے، نہ اس کی گائیڈ لائن ایم ہے۔ پریکٹیکل آپ نے کرنا ہے، ٹیچر نے صرف اور صرف رائٹ ڈائریکشن میں آپ کو گائیڈ کرنا ہے، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جب عمل کر لیں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ یہ لک بیس نہیں ہے، آپ دعا ضرور کریں، لیکن صرف اور صرف لک پہ چھوڑ دیں کہ میں سی ایس ایس میں جاؤں گا، فلانا میں ٹاپک کروں گا، یا فلانی چیز کر لوں گا، تو اس طریقے سے چھوڑ دیں گے تو قطعاً نہیں ہوگا۔ جتنا دوسرے کسی ٹاپک کو، کسی سبجیکٹ کو آپ ٹائم دیتے ہیں،
ایک 100 مارکس کا سبجیکٹ کو ٹائم جو دیتے ہیں اسی طریقے سے اس 100 مارکس کے ایکول کم از کم ایکول سی ایس ایس کے ایسے رائٹنگ کو ضرور دیں. ایسے اور کمپوزیشن آپ کے دو مین کروشل ٹاپکس ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جو فیل کی ریشو زیادہ ہوتی ہے, لیکن آپ اسکلفلی ان کو کریں تو 70+ آپ کو مارکس دیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اٹس بیسٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ ایڈوائس. یہ میں آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ سی ایس ایس اگر کرنا چاہتے ہیں, ایسے کو کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس اگر ٹائم ہے سی ایس ایس کے لیے, تو آج ہم آج اگست کی 2 تاریخ ہے, میں جو بات کر رہا ہوں, تو آج اگر کوئی سٹارٹ کرتا ہے تو تھوڑا سا بھی لیتے ہوئے, تھوڑا سا بھی کرتے ہوئے, کم از کم ہفتے میں 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے بھی دیتا رہے, تو وہ الٹیمیٹلی وہ پہنچ جائے گا اپنے ٹارگٹ پہ. لیکن جب آپ اینڈ پہ یہ چیز سنیں گے, عمل کریں گے, تو 1 مہینہ کم از کم آپ کو چاہیے ہوگا اس پوری چیز کو ایکسرسائز کرنے کے لیے. اچھا, دوسرے نمبر پہ میں ایک اور بھی امپورٹنٹ بات بتا دوں آپ کو کہ اگر فرض کیا ہمارا جو پلان ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ بڑا فلیکسیبل ہے. اگر لیٹ سپوز آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں, ہفتے کے بعد آتے ہیں, 15 دن کے بعد آتے ہیں, نیکسٹ منتھ سے آتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک سنکرونائزڈ وے سے ایکٹیویٹیز پڑی ہوں گی کہ آپ نے پہلے لیکچر لینا ہے, اس کی جو روشنی میں آپ نے دوسرا ایکشن کیا کرنا ہے, تیسرا لیکچر لینا ہے تو کیا کرنا ہے, 5واں لیکچر لینا ہے تو اب تک آپ کو کیا کر لینا چاہیے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ خود سے ہی آپ کے جو ہے نا وہ چیزیں گائیڈ ہوتی جا رہی ہوں گی. تو یہ بڑا ایک ہمارا جو فورم ہے بڑا فلیکسیبل ہے, بڑا ایک اس لحاظ سے لاجیکل ریزنیبل ہے کہ آپ کو ٹائم سے باؤنڈ نہیں ہونا پڑتا. آپ کی جاب ہے, آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ 4 سے 5 بجے تک یا کسی ٹائم میں اسپیئر ہوں. جب آپ فری ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اپنے ٹیچر آپ کو بتا رہا ہوگا, آپ نے اس کی لائن میں جب ایکشن کرنا ہے, جب یہ پوزیشن میں ہوں گے تو آپ کو ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی. اچھا, اس کے بعد ہے آور کورس آف ایکشن. ہم کیسے لے کے چلیں گے؟ ہمارا جو طریقہ کار ہوگا, ہم سب سے پہلے اس اسکل کو انہینس کریں گے کہ ایسے رائٹنگ میں کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہے. وہ چیزیں جب اس پہ ہم بات کر لیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ایسے میں ہونی چاہیے, تو اس کے بعد ہم میٹیریل پہ بات کریں گے. فرض کیا کوئی ایجوکیشن کے متعلق, ایجوکیشن کے سسٹم کے متعلق, جرنلزم کے متعلق, سوشل ایول کے متعلق, ٹیررزم کے متعلق کوئی بھی ٹاپک آتا ہے, آپ اس پہ ایسے کب لکھ سکتے ہیں جب آپ کو اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہو, جب آپ کو پتا ہو کہ ٹیررزم ہے کیا, پاکستان میں کب شروع ہوئی, اس کی فیزز کیا ہیں, کس شکل میں ہو سکتی ہیں, اس کے لیے ویپنائز کون سے سسٹم یوز ہوتے ہیں, کون سی طریقہ کار ہیں ٹیررزم یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے کے, یا پھر جو مختلف کنٹریز ہیں کون سے طریقے اپلائی کرتے ہیں ٹیررزم کے لیے, یا جو ٹیررزم اس کا فیکچول میننگ کیا ہے. تو اگر آپ کو اس کی ساری ایک بیس ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, آپ کے پاس میٹیریل ہوگا, تبھی آپ اس ٹاپک کو گرپ کر سکتے ہیں. تو مین کیا ہے, ہم نے اس ٹاپک جو ہے ایس ایس رائٹنگ کی سکلز پہ پہلے بات کریں گے کہ یہ آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے. آپ نے جو آؤٹ لائننگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے, اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, ریفرنسز کیسے ڈالنی ہے, کوٹس وغیرہ کیسے ڈالنی ہے, کہاں سے لینی ہے, کیا کرنا ہے, تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو میٹر ضرور کریں گی. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ انگلش ایسے کے جو میٹیریل یا جو ٹاپکس ہیں امپورٹنٹ 5 سے 6 ٹاپک پہ ہم کمپلیٹلی بات کریں گے. تھارولی جو ہے 2-3 لیکچر پہ ہم بات کریں گے. یہ چیز ہے کہ آپ جرنلزم پہ بات کرتے ہیں تو ماس میڈیا پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ کسی سائنس فیلڈ سے ہیں, ماس میڈیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو بھی آپ کی اتنی ایک انڈرسٹینڈنگ اس میں ہو جائے تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہوں. آپ جب لکھ رہے ہوں تو جج کرنے والے کو پتا ہو کہ صحافت سے اس کو گہرا تعلق بھی ہے, جانتا بھی ہے, ساری چیزیں کر سکتا ہے. تو آپ کو نالج ان چیزوں کا ہوگا تبھی آپ جا کے پیپر میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سب سے پہلے اور سب سے آخر میں آج کے لیکچر میں اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. ایسے رائٹنگ از ناٹ ون ڈے پریکٹس, ون ڈے ایکٹیویٹی. آپ کو اس کے لیے ٹائم اسپیئر کرنا پڑے گا, ایک سبجیکٹ کے طور پہ لینا پڑے گا, اس کو تھارولی ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. اس پہ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ نے آپ کو چینج کرنا ہوگا. اپنی رائٹنگ اسکل, اپنے دل اور دماغ میں اس کو جگہ دینی ہوگی, تبھی جا کے آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کنسیپٹ بلڈنگ ہم کریں گے, اس کو ٹیکل کریں گے. اس کے بعد ہم اسکل کیسے آپ انہینس کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ کی رائٹنگ اسکل ویک ہے تو رائٹنگ اسکل کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں, آپ نے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے, ساری ہم اس پہ بات کریں گے اور اس پہ ہم پریکٹس بھی کریں گے. اس کے علاوہ نالج بلڈنگ کے جو ہم بلاکس, جیسے ہم نے بات کی کہ 5-6 جو مین ایریاز ہیں ان پہ ہم تھارولی بات کریں گے کہ یہ ایریا ہیں, اس کے بارے میں جو فرق کیا ہم نے اپنی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنی تاکہ جو ہے. پھر اس کے بعد جو آپ لوگ, ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, جب ہم سی ایس ایس کے آخری 10 دنوں میں یا آخری مہینے میں ہوں گے تب آپ لوگوں کے پاس ٹائم شارٹ ہوگا. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے 5 دن میں 10 دن میں ایک ایکٹیویٹی ایسی کرواؤں گا
ایک ایکٹیویٹی ہوگی جس کی بیس پہ آپ نے وہ جب ایکٹیویٹی آپ کر لیں گے تب آپ جو ہے ایسے رائٹنگ میں بالکل مار نہیں کھائیں گے. اور وہ بھی میں آپ کو نہیں بتانے لگا. وہ تب کم از کم آپ کے جو ہے 4 سے 5 گھنٹے پر ڈے اور تقریباً 10 سے 15 دن آپ کو اس ایکٹیویٹی کے لیے لگیں گے. تو وہ جب آپ کر لیں گے تو آپ اٹس مین کہ ایسے جو ہے